صحابہ خندق لڑ کے آئے، ام المومنین فرمانیاں نے جی حضور نے ایک طرف سر اقدس دھوتا سی، جبریل دروازے تے آ گئے، یعنی بعد میرے آقا نے دسیا ہے جبریل سن گئی عقل بھی دی شکل چاہے. تو حضور نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کا حکم ہے کہ ابھی آپ کے غلام بنو قریظہ کے جا کر محاصرہ کریں. میرے آقا نے فرمایا جبریل لو انذرتہم ایاما، فرمایا جبریل ہے میرے غلاموں نو مہلت دیو، ہن تے خندق لڑ کے آئے، میں اس اسلام دی گلاں کرنا تان کے ستے رہنا. کیوں جی ولی خادم راتی تقریر کرے سویر دی نماز بھی نہ پڑھے، اے تے کوئی بات نہیں نا جناب. اے تے کیڑی میں پھر کیڑا کمائی کیتی، میں تے اے پڑھیا میں جڑا. میرے آقا نے حضرت فرمایا اللہ جبریل کہنے لگے اللہ کا حکم ہے ابھی چلیں. میرے آقا نے حضرت بلال نو کیا اذان دے بے وقت جب اذان ہوندی سی تے مطلب سی حضور بلا رہے ہیں. جب صحابہ آ گئے تو فرمایا بھئی اللہ کا حکم ہے چلیے. کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور لڑانا ہی ہے نہیں یہ اور کام بھی کوئی کرنا ہے نہیں. میں پڑھا، میں نہیں پڑھا جی. ہاں جی بس حضور نے فرمایا چلیے تے صحابہ چل پے. کسی صحابی نے مڑ کے بھی نہیں ویکھیا مطلب جبریل کوئی اور حکم لے کے آ جائے. ہاں جی مڑ کے بھی نہیں ویکھیا. جدو چلے نا تے جبریل نے جدو صحابہ دا منظر ویکھیا تے جبریل نے عرض کیتی حضور لندا دے انہا، حضور بس چلنا انہاں دا کام سی، انہاں دے جان تو پہلے اسی بنو قریظہ دے قلعے ہلا دینے. تسی باہر نکلے ہو تے قلعے ہلن کے نہیں. ہاں صرف میں آ کہتا اسلام اپنی پاور رکھدا، ساڈی پاور کی ہوئی. میں میرے کو اخباری نمائندہ کس پاور نہ تسی اسلام لے آنا ہے؟ میں کہا جس پاور نہ صحابہ بدر وچ گئے سن، ہور کہڑی پاور نہ لے آنا. صحابہ اپنی پاور نال گئے سن 8 تلواراں پکڑ کے. اگر عرض کیتی حکم تو دیو گھوڑے سمندر وچ بھی سٹ جائیں گے. کمال والی بات، اس تو بڑا حضور کے مبالغہ ہو سکنا؟ اسی 2 باری درود شریف پڑھیے تے ایویں لوکاں دے پیٹ وچ مرنا ہے. میں بڑے یہ کرتے ہو، میں کہا نہ جلیا ایتھے تے جناب امام تقی الدین سبکی لکھیا وَهُمْ وَإِنْ بَالَغُوا فَلَمْ يَبْلُغُوا مَا هُوَ حَقُّهُ. فرمایا صحابہ سمندر وچ بھی گھوڑے سٹے، اپنے کیمے بھی کروائے، پتر بھی جناب سب کچھ کیتا، لیکن امام تقی الدین فرماندے کہ صحابہ پھر بھی حضور دا حق ادا نہیں کر سکتے. تے تو کی سمجھنا میں 100 بار درود شریف پڑھنا حق ادا ہوگا؟ آج مسلمان یہی سمجھتے ہیں. میں تو سچی یہ گل کر جی اے نہ سمجھتے ہوندے تے یار پاکستان جو ایتھے تے مسجد سپیکر لگے نہ بس چارے لگے، ایتھے تے چارے لگے، مسجداں دے سپیکر اتر گئے تے سینمے دے بورڈ تے نہ اتر. اسی انہاں کول حضور بدلہ لینا ہے. ہاں انہاں کول بدلہ لینا ہے. بدلہ یہ نہیں کہ اسی کسی نو قتل، توجہ، بدلہ یہ نہیں کہ اسی کسی نو قتل کرنا ہے. ہاں اہل سنت تو بعد کے پرامن بھی کوئی نہیں. آج بھی اخباری نمائندے کہندے سن آپ کے بارے میں دہشت گردی ہوتی ہے. میں کہا جلیا دہشت گرد ہوندے تو 60 لاکھ بندہ ساڑے کو موجود سی لیاقت باغ تے سامنے 26 سالہ منڈا شہید ہویا پیا. میں کہا دسو جاندے آندے کسی نے پتہ بھی توڑیا؟ میں کہا ساڑے تو بڑا پرامن کوئی نہیں کائنات ہے. ہاں جی انہاں کول جواب کوئی نہیں اس گل دا. سنی اینج کر کے بات کیتا کر کیوں جی 60 لاکھ بندہ ہوئے تے سنی نہ آندے کسی نو غدار کہون نہ جاندے کسی نو غدار کہون. آخری باری میں تھلو آواز ہے جی ہن کی کرنا ہے؟ میں کہا جنازہ پڑھاؤ. تے کسی نے اج تک مینوں گال نہیں کڈی کہ اے مولوی وک گیا. انہاں نوں پتہ سی یار جڑا 5 سال جیلن جاندا رہا اج انہیں وکنا ہے. وکنا ہوندا تے وکن دے بڑے بڑے ٹائم سے. ہاں جی کوئی مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں جو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. کیوں جی اس تو بڑا کوئی پرامن ہے؟ 60 لاکھ بندہ. 2 ہی بڑے اجتماع ہوئے بر صغیر وچ، ایک علم الدین دا جنازہ ہویا، دوسرا ممتاز دا جنازہ ہویا. کیوں جی پنڈی تو لے کے لاہور تک رویا، پنڈی تو لے کے لاہور تک رویا. مجھے کیوں نکالا گیا؟ میں کہو شاید خان کو کچھ کیوں نکال کے اے ساڑے کو پوچھنا تو سوال. کیوں جی شاہ صاحب تے اپنی مسیت کا جواب دے سکتے ہیں، میں اپنی مسیت مجھے کیوں نکالا گیا؟ میں کہا کیوں نکالا گیا؟ تینوں پتہ نہیں تو رسول اللہ نال جڑی بے وفائی کی تھی ظالمہ، غدار کے لیے معافی نہیں ہوتی، گناہگار کے لیے معافی ہے. کیوں جی پنڈی لاہور روندا گیا، پھر لاہور پھر پنڈی پھر لندن روندا گیا. میں کہا ممتاز تو اپنے مزار وچ کیویں مطمئن نے؟ وہ تو اسلام آباد ہی ستیا تے اے کتے کتے پھر رہا، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. اے انہاں دے چمچے نو پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہاں بالکل اپنی جلے ہو حضور دا کلمہ پڑھیا بس کرو، بڑی ہو گئی. نہ تیر آیا نہ بلہ آیا نہ شیر آیا نہ گدڑ آیا نہ لومڑ آیا. کون آیا؟ محمد عربی کا دین آیا. آپ دے لب آئے مبارک دے بارے 1400 سال شعراء نے بھی گفتگو کی تھی، علماء نے بھی کی تھی، صوفیاء نے بھی کی تھی، لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی نے جڑے آپ دے لب آئے مبارک دے بارے گل کی تھی کسے نہیں کی تھی. وہ گل ہیں لب آئے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں.
کیوں جی فرماندن لکھا چکر لاوے بلبل ہزاراں جناب گلشن پھرے تاں سارے پھل ویکھ سکدی. آلہ حضرت فرماندے نے حضور دے لب ہائے مبارک ایسے ہیں ساری دنیا دے گلشن تھلے رہ جاندے ہیں آپ دے لب ہائے مبارک. وہ گل ہیں لب ہائے نازک ان سے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں. کیا کی تھی جناب گل کیا بات نہیں کی؟ ہاں جی کیوں جی میں بزرگوں دی کشتی کران دا قائل کوئی نہیں. آلہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے آپ دے مبارک دندان نو عدن دے موتیاں نہ تشبیہ دیتی اور آپ دے لب ہائے مبارک نو یمن دے لالا نہ تشبیہ دیتی. آلہ حضرت بریلوی جدوں اٹھے نہ تے پیر میر علی شاہ صاحب دا دامن نہ پیا. انہاں کہا حضور اجازت ہوئے تے میں اگلی گل نہ کراں. انہوں نے کہا کرو کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں ہوا میں کر چھٹی ہوں تسی کرو. آلہ حضرت بریلوی کہندے آب در دندان سے عدن ڈوب گیا اور رش کے لبے لالی سے یمن ڈوب گیا. فرمایا جدو عدن دے موتیاں نے آپ دے لب عدن مبارک دیکھے تے منہ چھپا کے نسے انہاں کہ اسی کتھے تے حضور دے مبارک دند کتھے. تے یمن دے لالا نے جدو آپ دے لب دیتا ہے تو اگر ہم میدان میں آ کھڑے ہیں آپ کے سامنے ہر چیز لٹانے کے لیے تو آپ ہماری تقریروں پر جا کر جس نے تبصرہ کرنا ہوتا ہے وہ ان سے آ کر بات کر لے. ہاں جی اس پر کیا تبصرے آپ کریں گے کہ ختم نبوت پر حملہ ہوا. ہاں جی اس پر کیا تبصرہ آپ کریں گے ان کی حمایت میں کیسے بولیں گے دنیا آخرت میں مجھے بتائیں. کون بولے گا اس حق میں کہ کتے بھی جانتے تھے کہ حضور آخری نبی ہیں گو بھی جانتی تھی حضور آخری نبی ہیں. میرے آقا مولا جس گدھے مبارک پر سوار ہوتے تھے حضرت یافور حضور نے اس سے پوچھا فرمایا تیری نسل چلنی. عرض کی تھی حضور نہیں جس یہودی دی ملکیت میں سی نا اس یہودی نے 1000 باری کوشش کی تھی میرے کنڈ ہوتے سوار ہون دی ہر باری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا. میں آکھا میری کنڈ ہوتے خاتم النبیین سوار ہونا ہے. زور لاؤ تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. کھوتا یہودی دا گھا کھا کے یہودی دے قلعے ہوتے بدے مبارک ویکھے تے او بھی منہ چھپا کے ڈھیپ ہے. انہاں کہا یمن دے لال کتھے تے حضور دے لب ہائے مبارک کتھے. آب در دندان سے عدن ڈوب گیا اور رش کے لبے لالی سے یمن ڈوب گیا. خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا. یہ عجیب بات سمجھ آئی اسی تو کسی غلط جس نے حضرت فرما رہے سن تو غلط طرف نہیں لے جا رہے. تو پترانو اسی حفیم تے نہیں لایا. ہاں جی تو پترانو اسی ہیرون تے نہیں لایا. ہاں تو پترانو اگر غلط جگہ لایا تو مولی خادم زندہ رہن کے قابل ہی نہیں گولی مار دو خون معاف. جے تو پترانو در رسول وال لایا تو پھر یار ساڑا شکریہ دا. اینج ہاتھ قیامت والے دن انجے بولن گے اے انگلیاں بھی بولن گے اے بھی ماس بھی قیامت والے نے گوشت بھی بولے گا. تے گوشت انج نہیں بولے گا یا اللہ انج کر دے سن انج کر دے سن تے لبیک کہندے سن. جے اور بھی کوئی جرم ہوئے تے جڑے لبیک والا نعرہ ہے نا اے بڑا اوتے چلا جانا ہے. ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اے مزار ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ. اس واسطے اپنے آپ بدلو بدل تو تسی ویسے ہی گئے ہو انشاءاللہ. اے کان دوبارہ ان گل نہیں سننی کوئی ختم نبوت ہوتے گل آوے انہوں کہ چون چون ہے پترا بس حضور کی بات سنا. ہاں بس ان کے چون ہے بس 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 کوئی گل سنا جی سنانی ہے. ہاں حضور کی بات سنا. بتا رسول اللہ جس دن طواف کعبہ فرما رہے سن اونٹنی دا نام کسی او دس بھائی میں کیوں جی میں حضور پڑھیا میں اس روایت نو پڑھ کے روندہ ہی رہندا. 9 ہجری نو نا نبی علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر نو امیر الحاج بنا کے بھیجیا. جابر بن عبداللہ کہندے
تے رستے وچ نا سیدنا صدیق اکبر مکہ مکرمہ دے قریب صبح دی تکبیر تحریمہ ہو گئی جی، تکبیر تحریمہ ہو گئی، صدیق اکبر ہاتھ ہے تے چک لے نماز پڑھان واسطے فرض، پچھو حضور دی اونٹنی دی بولن دی آواز آئی، اونٹنیاں تے ایکو جیاں بول دیاں، صدیق اکبر کہنے لگے رسول اللہ دی جڑی غضباں اٹھنی نا او دی آواز آ رہی، جڑے صحابہ حضور دیاں اٹھنی دی آوازاں بھی انہاں جناب پکائیاں ہوئی سن، او انگوٹھے نہیں سن چمدے جناب، ہاں جی ایتھے آ کے عقل حضور مک جاندی، افضل الخلق بعد الرسل ہوون تے حضور دی اونٹنی دی آواز ہی پہچانی ہوے، اے تے کوئی چار ٹکے آ جان انگوٹھے نہیں چمدا، اللہ وہ کہندا میں چودھری ہاں، میں کہا 10 امت اسلام مقروض ہوے صدیق اکبر دا، تے حضرت عمر کہون ایک دن والی نیکی دے دے صدیق تے ایک رات والی دے عمر دیاں ساریاں نیکیاں لے لوے، اتنی شانہ دے مالک ہون تے حضور دی اونٹنی دی آواز پہچانی رہن، آپ نے ہاتھ ایتھے چکے ہوئے رکھ پیچھے کیتے، فرمایا رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، شاید حضور کا ارادہ بدل گیا، اب حضور ہی جماعت کروائیں گے آپ۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، واہ اقبال کتھے جا ماری گا، کیوں جی صاحب ہاں، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، اتنی دیر میں مولا علی آ گئے حضور کی مبارک اونٹنی پر، گل کی صحابہ دے جھگڑے بیان کر دے ہوتے اہل بیت دے، سیدنا صدیق اکبر فرمایا کہ تسی امیر بن کے آئے ہو یا اعلان کرن آئے ہو، جی امیر بن کے آئے ہو تو نماز پھر تسی پڑھاؤ، کیا بات کیا بات، تسی روٹیاں دے جھگڑے صحابہ دے درمیان پیدا کر دے ہو، گل ہو کسی نال ہو ساڈے تو میرے نال تو حضور گل کردے ہی کوئی نہیں، میں ہاں جی بالکل واللہ جے پھر رسول اللہ نو ویکھن تو بعد 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنانی تے جنہ محمد عربی ڈٹھا اور رجے دوئی جہانی، تو اسی کیڑے پاسے امت نو لے چلے ہو، بس کرو واپس آؤ حضور کی غلامی کی طرف، ہاں اسی میں حضور کی امت آگے بڑھے گی اور اسی میں حضور کی امت پھر دنیا کے اندر ایسے چھا جائے گی، ہاں جی ہاں انشاءاللہ۔ اس واسطے میں گل اے ہن دسو یار کوئی گل اے کرنے والی کہ صدیق اکبر نو پچھو اونٹنیاں تو ساریاں ایکو جیاں بول دیاں، میں پڑھ کے اجے تک میری حضور سمجھے جے گل نہیں آندی، میں صرف رون واسطے حدیث پڑھنا رہا تھی، میں کہا جی ایڈے تسی جی تساں اونٹنیاں دی آوازاں بھی پہچانی ہوئیاں، اونٹنیاں تو ایکو جیاں بول دیاں نا جناب، لیکن کہندے سے نہیں حضور دی اونٹنی بولی، بہرحال یہ تو ایک محبت انداز ہے نا، سانو جتنی محبت جتنا بھی کلو غلوف فی حقی تقصیرن، ساڑھے بزرگاں نے لکھا جتنا مرضی کوئی غلوف کرے جتنا مرضی کوئی غلوف کرے حضور دی شان ہے، پھر بھی آخر کہے گا میں کچھ نہیں کیتا، خبردار کوئی دیکھ تسبیح پڑھ کے تے کہے جی سویرے اٹھ کے جی میں بڑا نیک ہاں، ہاں جی مولویاں نے تسی گاٹے لگی رہنے ہو جی ہے مولوی بخشے گیا تسی پہلے بخشیا جانا، ساڑھے تسی پہلے جاؤ جنت، واللہ میں نے یہ بڑی خوشی ہوئے گی حضور دی امت میرے تو پہلے جنت جائے، لیکن جلیا جی رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ فیض آباد گئے سی ٹھنڈی ہوا کھان، کیوں جی ہاں تو پھر کی ملے گا، اور ٹائرہ نال تو مولوی ستا رہے سی تو کتے سی اس میں، پھر ایک گلا نہ کیتے کرو، ہاں ایک قیامت نو پتہ لگنے بڑی ڈاڑی بڑا خطرناک مسئلہ بن جانا ہے اتھے، ہاں آج رسول اللہ نال وفا کرو، جدوں حضور دی گل آ جائے پھر کسی دی سننی کوئی نہیں، چاچا آوے تو چاچے او چاچا تو چاچا ضرور ہے، اور مامے تو ماما ضرور ہے، ابا تو ابا ضرور ہے، ماں تو ماں ضرور ہے، لیکن کل سارے کھول کے سنو میں کلمہ محمد عربی دا پڑھیا نے